بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربیع النور شریف کی آمد ہے تمام عالم اسلام کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی یہ مبارک گھڑیاں مبارک ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا سے اللہ رب العزت نے جہالت کی تاریکی کو ختم کیا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے طے پائی، اور وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیشانی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جگمگا رہا تھا، اب وہ نور سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم طاہر میں قرار پذیر ہوا۔ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، الوفا ابن جوزی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 88، پہلی جلد ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، ما شعرت انی حملت به ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیدتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انك حملت فكأني اقول ما ادري وقال انك حملت بسيد هذه الامه ونبيها فذلك يوم الاثنين۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، اور نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا جو ان حالات میں دوسری عورتوں کو محسوس ہوتا ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میرے ایام ماہواری بند ہو گئے ہیں، اور ایک روز خواب میں اور بیداری کے درمیان میں تھی تو کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، آمینہ تجھے علم ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ تم حاملہ ہو اور تمہارے بطن میں اس امت کا سردار اور اس امت کا نبی تشریف فرما ہوا ہے۔ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ واقعہ جس دن پیش آیا میرے ساتھ وہ دن پیر کا دن تھا۔ پھر سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حمل کے ایام بڑے آرام سے گزر رہے تھے، اور جب وقت پورا ہوا تو وہی فرشتہ جو مجھے پہلے یہ بشارت دے کے جا چکا تھا مجھے میرے پاس آیا اور آ کر کے مجھ سے کہا، قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اے آمینہ یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 2 تاریخ تھی، اور بعض نے ربیع الاول کی 10 تاریخ بھی کہا۔ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس رات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی، شام کے محلات کو۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو
بقع نور بنا دیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا، جس کی قسمت میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داعیہ بننے کی سعادت جن کے نصیب میں تھی، وہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ بی بی آمینہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو حضور کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا دیا، اور میں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی رحمہ کے ربو کی، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ قالت الشفا، تو شفا کہتی ہیں فاضاء لی ما بین المشرق والمغرب حتی نظرت الى بعد قصور الشام۔ تو سیدہ شفا فرماتی ہیں کہ اس نور مجسم کے ظاہر ہونے سے میرے سامنے مشرق اور مغرب میں روشنی پھیل گئی، یہاں تک کہ میں نے شام کے بعض محلات کو دیکھا۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے دائیں جانب سے کوئی روشنی ظاہر ہوئی، میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا اینا ذہبت بہ، تو اس بچے کو لے کر کہاں گیا تھا؟ جواب ملا میں انہیں مغرب کی طرف لے کر کے گیا تھا۔ پھر وہی اندھیرا، وہی روب، وہی لرزہ مجھ پر طاری ہوا۔ میرے بائیں جانب سے ایک روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا تم اسے کدھر لے کر گئے تھے؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ میں انہیں مشرق کی طرف لے کر کے گیا تھا، اب دوبارہ نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہی، جہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور میں، سیدہ شفا فرماتی ہے، میں ان لوگوں میں تھی جو سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور وہب بن زمعہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے حضرت عبد المطلب کو اطلاع دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب وہ آدمی خوشخبری سنانے والا پہنچا، اس وقت جناب سیدنا عبد المطلب حتیم میں اپنے بیٹوں اور اپنی قوم کے مردوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضرت بی بی آمینہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ سیدہ آمینہ کے پاس آئے، اور سیدہ آمینہ نے ولادت کے وقت جو انوار و تجلیات دیکھی تھیں، جو آوازیں سنی تھیں، ان کے بارے میں عرض کی۔ جناب عبد المطلب حضور کو لے کر کعبہ شریف تشریف لائے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی، اور جو انعام اس نے فرمایا تھا اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ابن واقد کہتے ہیں کہ اس وقت جناب عبد المطلب کی زبان پر فی البدیع اشعار جاری ہوئے، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الارضان، قد صاد فی المہد علی الغلمان، اعیدہ بالبیت ذی الارکان، حتی راہ بالغ البنیان، اعیدہ من شر ذی شنعان، من حاسد مضطرب العیان۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے اپنے گھوڑے میں سارے بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن، ہر حاسد، آنکھوں کے گھمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ مختون تھے، یعنی آپ کا ختنہ ہو چکا تھا اور آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو بڑا تعجب ہوا اور فرمایا لا یکونن لابنی ھذا شأن، میرے اس بچے کی بہت بڑی شان ہے۔ اور شاعر دربار رسالت جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے طویل عمر پائی ہے، 60 سال آپ کے جہالت میں گزرے اور 60 سال بحیثیت مسلمان
اور سچے مومن کے آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری عمر ابھی 7 یا 8 سال کی تھی، مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ تھی کہ جو میں دیکھتا اور سنتا تھا وہ مجھے یاد رہتا۔ ایک دن علی صبح ایک اونچے ٹیلے پر یثرب میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا، یا معشر یہود فاجتمعوا، اے یہودیوں سب میرے پاس اکٹھا ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ اس کا یہ اعلان کرنا تھا، جتنے بھی یہودی تھے سارے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہا طلع نجم احمد الذي ولد به في هذه الليلة اي الذي طلوعه علامة على ولادته صلی اللہ علیہ وسلم في تلك الليلة وفي بعض الكتب القديمة۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس نے اس شب کو طلوع ہونا تھا، جو بعض کتب قدیمہ کے مطابق جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کعب احبار فرماتے ہیں میں نے توریت میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے، جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل کے علماء میں اور عوام میں ایسی عام تھی کہ وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے، نسل در نسل یہ بات چلتی رہتی تھی۔ اور اسی طرح جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس رات کعبے میں تھا، میں نے بتوں کو دیکھا کہ سب بت اپنی اپنی جگہ سے سربت سجود سر کے بل گر پڑے، اور دیوار کعبہ سے آواز آ رہی ہے ولد المصطفیٰ والمختار الذی تہلک بیدہ الکفار ویطہر من عبادت الاسلام ویعمر بعبادت الملک العلام۔ مصطفیٰ کریم مختار محمد پیدا ہو گئے، ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہوں گے، اور کعبہ بتوں کی عبادت سے پاک ہوگا، اور وہ اللہ کی عبادت کا حکم دے گا جو حقیقی بادشاہ اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس قسم کی بے شمار روایات ہیں جن میں علماء اہل کتاب نے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ میں نے چند باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں بطور تبرک، تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی ان گھڑیوں میں سے میں بھی کچھ برکت سمیٹ سکوں انشاءاللہ۔ باقاعدگی سے حضور کی سیرت پر اور حضور کی دیگر معاملات پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ یہ سلسلہ کل سے باقاعدگی سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی محبت میں زندگی اور آپ کی محبت میں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔